پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس شرکا نے عزم کیا کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے۔ کوئی بھی فرداس عمل سے بالاتر اور مستثنی نہیں ہو سکتا۔ فوج ایک منظم ادارہ ہے۔ پاک فوج کے ہر شخص کی وفاداری ملک اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ فورم نے اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر جاری بربریت اور نسل کشی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال مزید ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے۔ خارجی خودکش بمبار روح اللہ کی ویڈیو میں ہوشربہ انکشافات۔ خارجی خودکش بمبار روح اللہ کا کہنا تھا کہ افغانستان کے گاؤں تورخم میں قائم مدرسے میں 10 روز تک خودکش بمبار کی تربیت حاصل کی۔ خودکش بمباروں کو روانگی سے قبل انجیکشن لگائے جاتے تھے۔ پاکستان میں داخل ہونے کے بعد ہم نے مسجد میں رات گزاری۔ حملے کے لیے ٹرک میں جا رہے تھے، سیکورٹی فورسز نے پکڑ لیا۔ ہم مذاکرات کے حامی ہیں، اگر سیاسی مسئلہ ہے تو ہم تیار ہیں۔ وہ جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جو لڑ رہا ہے وہ نہیں کہتا کہ میں سڑک کے لیے جنگ کر رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی کا بلوچستان اسمبلی سے خطاب۔ بولے جب بلوچستان میں الیکشن ہوتے ہیں تب الزامات لگتے ہیں، معصوم لوگوں کو قتل کرنے والوں سے کیا مذاکرات کریں؟ ممبر نیشنل اسمبلی، اس اسمبلی میں جہاں پر وہ اسمبلی جو ہماری بچوں کی چیخ و پکار نہ سن سکے، وہ اسمبلی جو میری بچیوں پر لاٹھی چارج جو گولیاں برسائی جاتی ہیں وہ ان کو نہ روک سکے، تو اس اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ آج ہی میں اسمبلی سے اپنے استعفے کا حکومت کو ایوان میں بڑا دھچکا۔ حکومتی اتحادی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل قومی اسمبلی سے مستعفی ہو گئے۔ ریاست صدر اور وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا اعلان۔ کہتے ہیں حکومت کو بلوچستان کے مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں، پاکستان میں سیاست سے بہتر ہے پکوڑوں کی دکان لگا لوں، ملک کے کسی ادارے پر اعتماد نہیں رہا۔ کا جو بوجھ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، اور جو اگست کا جو ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے 9.6%، تو پچھلے سال یہ تقریباً اسی ماہ میں 27% تھا۔ الحمدللہ ایک بہت خوشائن بات ہے۔ اخراجات کم کرنے کی ایک جو ایفرٹ ہے اس میں ہم نے تیزی لے کے آنی ہے۔ مہنگائی کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، دن رات ایک کر کے حالات بدل دیے، ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ بولے رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ میں تیزی لانا ہوگی، ہماری اولین ترجیح محصولات کی مد میں بدعنوانی اور سمگلنگ کا خاتمہ کرنا ہے۔ سفر کٹھن اور مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ایک چلتی ہوئی معیشت کو تباہ کیا گیا، خمیازات بھی بھگت رہے ہیں۔ آج نوجوان باہر جانے کے لیے پاسپورٹ کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر کڑی تنقید۔ بولے ہم نے کسی سے منت سماجت نہیں کی، خواجہ آصف اوٹ پٹانگ بول رہے ہیں، ان کی بات پر تو ان کی پارٹی والے بھی اب دھیان نہیں دیتے، منتیں تو خواجہ آصف کرتے تھے اور روتے تھے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں صوبوں کی زمینوں کی الاٹمنٹ کے معاملے پر بحث۔ پی پی رہنما خورشید شاہ نے کہا سندھ کی لاکھوں ایکڑ زمین دینے کا فیصلہ ہم نے نہیں، نگراں حکومت نے کیا تھا، آپ فیصلہ کر لیں 48 لاکھ ایکڑ زمین چاہیے یا پاکستان۔ وفاقی وزیر آبی وسائل سینیٹر مصدق ملک نے جواب دیا کہ اگر زمین میں دینے کا فیصلہ آپ نے نہیں کیا ہے تو فیصلہ واپس لے لیں، آپ زمینیں دے بھی رہے ہیں، واپس بھی نہیں لے رہے اور اعتراض بھی کر رہے ہیں، آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ آئین کے مطابق چل کر ہی ملک ترقی کر سکتا ہے، تمام پارٹیوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جمہوریت میں گفتگو۔ بولے بانی پی ٹی آئی کے فوجی عدالتوں میں سے متعلق ٹرائل کا خوف اور خدشہ موجود ہے، اڈیالہ جیل میں بھی قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر پی ٹی آئی حکومت گرائی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو۔ بولے بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی کوشش ناکام ہو چکی ہے، اب بانی پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ مزید کہا حکمرانوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔
قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل مؤخر کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس سے متعلق ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش۔ نور عالم خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے اور ججز اور بیوروکریٹس کی دوہری شہریت پر پابندی سے متعلق ترمیمی بل بھی پیش کیا۔ تینوں بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیے گئے۔ حکومت قانون کو سائیڈ میں رکھ کر اپنا ایکشن لیتی ہے۔ ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ اچانک کیا گیا ہے۔ سینئر رہنما تحریک انصاف بیرسٹر علی ظفر کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام لائیو ود مجاہد میں گفتگو۔ کہا حکومت ایک طرف ججز کی تعداد بڑھانا چاہتی ہے، دوسری طرف جلسے روک رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا جلسہ ہر صورت ہوگا۔ لاہور میں مانسون کی ایک اور اننگز شام کے وقت مختلف علاقوں میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ رائبن روڈ ٹھوکر نیاز بیگ جوہر ٹاؤن میں موسلادھار بارشیں، گرین ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، گلبرگ، شادمان، اچرا میں بھی بادلوں نے خوب رنگ جمایا۔ کینال روڈ، مال روڈ، فیروز پور روڈ، ملتان روڈ، ڈیفنس روڈ پر بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ پی ڈی ایم اے نے طوفانی بارشوں کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ نشیبی علاقوں میں طغیانی اور اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ ہزارہ ڈویژن، کوئٹہ، پشین اور کوہ سلیمان میں بھی ہلکی سے تیز بارش کا امکان۔ کراچی میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ بدین، ٹھٹہ، ٹنڈو محمد خان میں بھی بارش متوقع۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ اوزدار کی تحصیل باغبان میں 2 بچے سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق، ایک کو بچا لیا گیا۔ سیلابی ریلوں کے باعث سمیت شاہراہ 3 مقامات سے بہہ گئی۔ گوادر سمیت وسطی بلوچستان کا سندھ اور پنجاب سے زمینی رابطہ تاحال منقطع۔ زیارت قلعہ، سنجابی اور گرد و میں تیز بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب، ندی نالوں میں طغیانی۔ قلعہ سیف اللہ کے پہاڑی علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلیں قریبی آبادیوں، فصلوں اور باغات میں داخل، بڑے پیمانے پر نقصانات۔ پشین میں بلوزئی چیک ڈیم شگاف پڑنے کے بعد ٹوٹ گیا۔ کارسدہ میں افسوسناک واقعہ، بدبخت بیٹے نے ماں باپ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، بھائی زخمی۔ واردات کے بعد ملزم موقع سے فرار۔ پولیس کے مطابق واقعہ زمین کی فروخت کے تنازع پر پیش آیا، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے سائٹ سپر ہائی وے پر مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی، اسپتال منتقل۔ زخمی اہلکاروں کی شناخت عادل پتافی اور چمن کے نام سے ہوئی۔ گلشن اقبال میٹرو مارٹ کے قریب فائرنگ سے شہزاد نامی شخص زخمی۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری، تازہ بمباری میں مزید 8 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے جبالیہ میں انورا اسکول کے سامنے ناشتہ لینے والے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فوج نے 5 دنوں میں 184 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خان یونس میں بھی شدید بمباری، شہداء کی مجموعی تعداد 40,819 ہو گئی۔ مغربی کنارے کے شہر تلکرم میں بھی صہیونی فوج نے پناہ گزین کیمپ کو ٹارگٹ کیا۔ یمنی فوج کا بحیرہ احمر میں 2 آئل ٹینکروں پر حملہ۔ عالمی جریدے رائٹرز کے مطابق یمنی فوج نے سعودی جھنڈے والے آئل ٹینکر امجد اور بیلو لگون 1 کو ڈرون اور میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ یمنی فوج کی جانب سے صرف بیلو لگون 1 آئل ٹینکر پر حملے کی تصدیق کی گئی۔ حزب اللہ کی بھی اسرائیل کے خلاف کارروائیاں جاری۔ حزب اللہ نے مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقے کفر بستی پر قابض صہیونی فوج کی چوکی کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ نہ بیٹرز چلے نہ بولرز، فیلڈنگ بھی ناقص۔ بنگلہ دیش نے راولپنڈی میں تاریخ رقم کر دی، پاکستان کو 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ شان مسعود کی کپتانی میں پاکستان مسلسل 5واں ٹیسٹ ہار گیا۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست، 185 رنز کا ہدف بنگال ٹائیگرز نے 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ کپتان قومی ٹیسٹ ٹیم شان مسعود کہتے ہیں کھلاڑیوں نے غلطی سے نہیں سیکھا، ٹیسٹ کرکٹ اب سے فٹنس اور بہتر پرفارمنس مانگتی ہے، ہمارے کھلاڑیوں کو جلد ہی اپنی غلطیوں پر قابو پانا ہوگا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اور حجاب مسلم خواتین کا فخر و امتیاز، اسلامی معاشرے کو پاکیزگی عطا کرنے کا ذریعہ۔ لاہور پریس کلب میں عالمی یوم حجاب کے موقع پر تقریب کا اہتمام۔ خواتین کا کہنا ہے حجاب کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ یہ ایک پوری تہذیب ہے۔